للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک آگے کتاب الاستبراء، یہ رحم کو صاف کرنے اور بڑی کرنے کا باب ہے۔ حضرت ابو حنیفہ نافع سے و ابن عمر سے ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ حاملہ عورت سے وطی کی جائے جب تک کہ وہ اپنے پیٹوں کے بچوں کو جن نہ لے، اپنے پیٹوں کے بچوں کو جان نہ لے تب تک وطی نہ کی جائے۔ یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر لونڈی ہو تو اس سے جب نکاح کیا جائے تو وہ یا تو اگر حاملہ ہو تو وہ حمل وضع حمل ہو جائے، اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہو جائے، ایک کم از کم حیض آ جائے اس کو، تاکہ اس کا رحم صاف ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آگے کتاب الرضاع، دودھ پلانے کا یہ باب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا دودھ کے رشتے سے وہی حرمت ثابت ہوتی ہے جو نسب کے رشتے سے ثابت ہوتی ہے، خواہ دودھ کم ہو پیا ہو یا زیادہ۔ یعنی کہ جو نسب سے حرام ہو جاتا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ الفہ بن ابی قیس نے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی، یعنی کہ جب پردے کا حکم نازل ہو گیا تھا اس کے بعد آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے ان سے پردہ کیا۔ اس پر وہ افلاح بولے کہ کیا تم مجھ سے پردہ کرتی ہو حالانکہ میں تمہارا چچا ہوں، رضاعی چچا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میری بھاوج نے میرے بھائی کا دودھ تم کو پلایا، میرے بھاوج نے میری بھائی کا دودھ تم کو پلایا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اس بات کا رسول اللہ سے ذکر کیا، رسول نے فرمایا خاک آلود ہو تمہارے ہاتھ، کیا تم اتنا نہیں جانتی کہ دودھ سے وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ تمہارے چاچا ہی تو ہوئے، اگر نسب سے نہیں تو رضاعت سے تو ہیں۔ اس حدیث سے بھی طلاق رضاعت شامل ہو گئی۔ آگے کتاب الطلاق، طلاق کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا کہ طلاق کے نکاح اور رجعت یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں سنجیدگی اور مزاح دونوں کا شمار سنجیدگی میں ہے، یعنی کہ جس شخص نے مثلاً مزاح اور دل لگی میں طلاق دی یا نکاح کیا یا عورت سے رجوع کیا تو یہ تینوں اثرات برابر ہے۔ غصے میں کہہ دیا طلاق تو طلاق، چاہے دل لگی میں کہہ دی طلاق تو طلاق، خوشی میں کہی تو طلاق، اگر ہنس کر ہنسی مذاق میں نکاح کر لیے تو ہنسی مذاق میں بھی نکاح ہو گیا، رجوع کر لی ہنسی مذاق میں تو رجوع ہنسی مذاق میں بھی ہو جائے گا۔ یہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں یہ شرح قائد کا، شرح قائد کا فَإِنْ قَالَ قَدْ وَارَدَ فِي الْحَدِيثِ نُزُولُ عِیسیٰ بَعْدَهُ، یہاں سے یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال کرتا ہے کہ آپ کا یہ قول کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں تو آیا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نازل ہوں گے، تو آخری نبی تو نہ ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے آخری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اور کوئی نبی پیدا ہوگا، بغیر کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، بلکہ جتنے بھی نبی تھے وہ پہلے پیدا ہو گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور آخری نبی ہی ہیں۔ اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے قرب قیامت وہ ازرو نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ ازرو امتی بن کر آئیں گے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئے تھے۔ جو نبی اور رسول تھے وہ اسرائیل کے نبی اور رسول تھے، اب جو آئیں گے قرب قیامت وہ نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ کس کی حیثیت سے آئیں گے، امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، اور یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت۔ اور آگے ایک یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو حضرت امام مہدی امامت کرائیں گے، حضرت امام مہدی امامت نہیں کرائیں گے، بلکہ حدیث میں جو آیا کہ حضرت امام مہدی، تو حضرت امام مہدی امامت نہیں کریں گے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کرائیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے اور افضل کے لیے امامت ہے۔ باقی اگر مان بھی لیا جائے کہ حضرت امام مہدی کرائیں گے تو حضرت امام مہدی وہ امامت کرا رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ ایک ٹائم امامت کرائیں گے وقتاً فوقتاً، بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی امامت کرائیں گے، کیونکہ عقل بھی یہی تقاضا کرتی ہے اور وہ بڑے
بڑے ہیں اور زیادہ ہیں یعنی کہ مرتبے کے اعتبار سے تو وہی کرائیں گے، اور آپ شادی بھی فرمائیں گے، آپ کی 45 سال تک آپ زندہ رہیں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، پھر آپ روضہ اختر میں آپ کو دفن کیا جائے گا گنبد خضرا کے نیچے۔ آگے وقت رویہ بیان عددہم، یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعیین اور عدم تعین کا مسئلہ بیان۔ بعض روایتوں میں کہ حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعین ہے، معین ہے، اور بعض میں نہیں ہے، کہ جن میں ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ کتنی ہے تعداد، تو آپ نے فرمایا 1,24,000، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ 2,24,000۔ اب انبیاء کی تعداد کتنی ہے تو آپ نے 2,00,000 بھی فرمایا، 1,00,000 بھی فرمایا۔ اب والاولا اللہ یقتصر، یہاں سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ انبیاء کی تعداد معین نہ کی جائے، بلکہ یہ کہا جائے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، واللہ عالم کہا جائے، کیونکہ ایک روایت میں تو 1,24,000 ہیں، ایک میں 2,24,000 ہیں۔ اگر ہم کم کرتے ہیں تو پھر بھی پھنستے ہیں، اگر زیادہ کریں تو پھر بھی پھنستے ہیں، کیونکہ اگر ہم کم کر دیں نبی ہوں، نبی کو کم کر دیں تو ہمیں جو نبی تھے ان کو نہ نبی ماننا لازم آئے گا، یہ بھی ہمارے لیے خطرہ ہے، اور اگر ہم زیادہ کر لیں تو پھر غیر نبی کو نبی ماننا لازم آئے گا، یہ بھی جائز نہیں ہے، لہٰذا اسی وجہ سے تعیین نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک، آگے یعنی انا خبر الواحد، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ انبیاء اکرام کی تعداد متعین کرنی چاہیے، کیونکہ احادیث میں متعین ہے تو ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو حدیث میں ہے نا تعداد، تو یہ تعداد خبر واحد کے ذریعے، واحد کے ذریعے، اور خبر واحد جو ہوتی ہے وہ حجت نہیں ہوتی، اس کی حجت ضروری نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، باقی رہے بات کہ ہم مان بھی لیں کہ اصول فقہ وغیرہ میں یہ اخبار کے ذریعے یہ اصول فقہ میں بیان کی گئی ہیں، تو تب بھی یہ اخبار حجت نہیں بن سکتی، کیونکہ رسول اللہ کی تعداد، انبیاء کی تعداد کا جو مسئلہ ہے نا یہ اعتقادی ہے، اعتقاد ہوتا ہے، جس کی خبر واحد کے ذریعے ہم دلیل نہیں بنا سکتے اعتقاد کے مسئلے کو، اور جو خبر واحد ہوتی ہے ان میں تعین بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر انبیاء کی تعداد اگر بیان کی بھی جائے تو قرآن پاک میں منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک کی مخالفت لازم آئے گی، کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ ہم نے کچھ انبیاء کا ذکر قرآن میں نہیں کیا اور کچھ کا کیا ہے، اور آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر آپ نے تو تمام کا ذکر کر دیا صراحتاً، تو اب آیت اور آقا کا قول تو ٹکرا رہا ہے، یہ تو لہٰذا محال ہے، اسی وجہ سے ان کی تعین۔ اور باقی وہی جواب میں نے پیچھے دے دیا کہ اگر ان کی تعداد معین کر بھی لی جائے تو پھر کیا لازم آئے گا کہ یا تو کم کرنا پڑے گا یا زیادہ کرے گا، اور دونوں صورتوں میں خطرہ ہے، کیونکہ یا غیر نبی کو نبی ماننا لازم آئے گا، پھر بھی ہم پھنستے ہیں، پھر نبی کو غیر نبی قرار کرنا لازم آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمیں متعین نہیں کرنی چاہیے۔ ترجمہ فَإِنْ قِيلَ قَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ نُزُولُ عِيسَىٰ بَعْدَهُ قُلْنَا نَعَمْ، پس اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آیا ہے، ہم کہیں گے ہاں، مگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، کیونکہ ان کی شریعت تو منسوخ ہو چکی ہے، وہ بنی اسرائیل میں تھے، تو نہ تو ان کے پاس کوئی وحی آئے گی اور نہ احکام مقرر کرنا، بلکہ وہ اللہ کے رسول محمد کے خلیفہ ہوں گے، یعنی کہ امتی بن کر آئیں گے۔ پھر ایسا یہ ہے کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھائیں گے، ان کی امامت کریں گے، اور مہدی علیہ السلام ان کی اقتدا کریں گے، اس لیے کہ وہ افضل ہیں، حضرت افضل ہے، اسی وجہ سے تو ان کی امامت بھی اولا ہوئی۔ اور تحقیق بعد احادیث میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعداد کا بیان ہونا مروی ہے، جیسا کہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی تعداد کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا 1,24,000، ایک اور روایت میں 2,24,000، اور یہ اولا ہے کہ بیان میں کسی عدد پر اکتفا نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ بعض انبیاء کو میں نے آپ سے بیان کیا اور بعض کو بیان نہیں کیا، اور عدد و ذکر کرنے میں اس بات سے امن نہیں ہو سکتا کہ ان میں وہ لوگ داخل ہو جائیں جو انبیاء میں سے نہیں ہیں، اگر ان کی واقعی تعداد سے زائد بیان کی گئی، یا وہ لوگ خارج ہو جائیں گے جو انبیاء میں سے ہیں، اگر ان کی واقعی تعداد سے کم تعداد بیان کی گئی، یعنی کہ خبر واحد اصول فقہ میں کردہ تمام شرائط پر مشتمل ہونے کے باوجود
میں زن کا فائدہ دیتی تو ہے، اور اعتقادی مسئلے میں زن کا اعتبار نہیں ہوتا، فقہ میں دیتی ہے زن کا فائدہ، یہاں پر اعتقاد میں اعتبار نہیں ہوتا، خصوصاً اس وقت کہ جب وہ خبر اختلاف روایات پر مشتمل ہو اور اس کے مقتدا کا قول ظاہر کتاب کی مخالفت کا سبب بنتا، اور وہ کہ یہ ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام سے یہ بیان نہیں کیا گیا اور واقع کی مخالفت کا بھی احتمال رکھتا ہے، اور وہ نبی کو غیر نبی اور غیر نبی کو نبی شمار کرنا ہے، اسی بنا پر کہ اس میں عدد اپنے مدلولہ میں خاص ہے، کمی بیشی کا احتمال نہیں رکھتا، یعنی کہ یہی کہا جائے کم و بیش کا لفظ استعمال کیا جائے تو یہی ٹھیک ہے ہمارے لیے، ورنہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے نکالیں اصول الشاشی کا، وقد اختلف الفقهاء فی الفصلین قال اصحابنا المعلق بالشرط سبب عند وجوب جس شرط لا قبلہ، وقال الشافعی التعلیق سبب فی الحال الا ان عدد الشرط مانع فی الحکم۔ یہاں پر اختلاف بیان کر رہے ہیں کہ اختلاف کا ثمرہ یہ ہے کہ تعلیق اور استثناء میں اختلاف کہ ہمارے صاحب تحقیق اختلاف ہے فقہا کا دونوں فصلوں میں، کہا ہے ہمارے صاحب نے کہ معلق بالشرط سبب ہے وجود شرط کے وقت معلق بالشرط وجود شرط کے وقت سبب ہے، نہ کہ وجود شرط سے پہلے، یعنی کہ جب شرط پائی جائے گی تو تبھی سبب پایا جائے گا، شرط اگر نہیں پائی جائے گی تو سبب نہیں پایا جائے گا، شرط کو معلق کریں گے ہم سبب کے ساتھ، شرط کا پائے جانے کے وقت معلق شرط معلق تب ہوگی جب سبب پایا جائے گا، جب سبب نہیں پایا جائے گا تو سبب سے پہلے شرط معلق نہیں ہوگی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ تعلیق سبب ہے فی الحال، تعلیق یعنی کہ نا معلق بھی شرط یہ فوراً ہی سبب ہو جائے گی، مگر یہ کہ شرط نہیں پایا جائے گی تو مانے ہوگا حکم سے، یعنی کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے نزدیک شرط معلق بھی شرط، یعنی کہ شرط کو اگر کسی چیز کے ساتھ معلق کیا جائے تو وہ سبب بن جاتی ہے شرط کے پائے جانے کے وقت، کہ جب شرط پائے جائے گی تو وہ سبب پایا جائے گا ورنہ نہیں پایا جائے گا، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ فوراً ہی سبب پایا جائے گا، ہاں شرط میں تاخیر کی وجہ سے فوراً اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا، بعد میں عمل کیا جائے گا، یہ اب ایک اختلاف پر مبنی ہے، جس طرح کی مثال کے طور پر میں سمجھاتا ہوں کہ احناف کہتے ہیں ہمارے نزدیک معلق بھی شرط یہ سبب ہے شرط کے پائے جانے کے بعد، جس طرح کہ کوئی بندہ کہ انتی تعلیقن یہ معلق بھی شرط ہے، اس نے نہ کہا انتی تعلیقن یہ معلق بھی شرط ہے جو کہ سبب ہے طلاق کے ہونے کی، لیکن شرط کے پائے جانے کے بعد سبب ہے، جب شرط پائے جائے گی بعد میں کہ وہ عورت گھر میں داخل ہوگی تو اب کہہ رہا ہے کہ تو طلاق والی، یعنی کہ جب پہلے نہیں تھا، جب شرط پائی جا رہی ہے تو تب وہ کہہ رہا ہے، پہلے نہیں تھی، جب پائی جا رہی ہے تو تب کہہ رہا ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ معلق بھی شرط فوراً ہی ہوگی، یعنی کہ فوراً طلاق ہوگی، ہاں لیکن ابھی تھوڑی سی تاخیر آ جائے گی کیونکہ جب شرط پائی جائے گی تو تبھی اس پر عمل ہو جائے گا، لیکن فی الحال ہی وہ سبب مانتے ہیں۔ یہ جو اختلاف ہے نا فائدۃ الخلافی، یہاں سے اختلاف ظاہر ہو رہا ہے، اصل اختلاف مثالوں سے واضح ہوگا کہ کسی شخص نے اجنبی عورت سے کہا کہ اگر میں تجھ سے شادی کی تو طلاق والی ہے، یا پھر غیر غلام جو نہیں تھا اس کو کہہ دیتا تو میرا غلام ہوا تو آزاد ہے۔ اب ان مثالوں سے دیکھیں ان کا وضاحت ہو رہی ہے کس طرح۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں مثالیں باطل ہیں ان کے نزدیک، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک حکم کو تو تب معلق کر سکتے ہیں جب جزا علت بنے، جزا کیا بنے؟ علت بنے اس حکم کی، اور جزا تو علت تب بنتی ہے جب اس کے حکم کی طرف مضاف و اضافت ہو، جبکہ یہاں پر اضافت ہی جائز نہیں ہے تو وہ علت نہیں بنی، جب وہ علت نہیں بنی تو حکم کو معلق کرنا بھی لاغو چلے جائے گا، یعنی کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں مثالیں باطل ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تو حکم کو تب معلق کر سکتے ہیں جب جزا علت ہو، حکم تب معلق ہو جب جزا کو کیا بنائے؟ علت بنائے، اور اس حکم میں جزا علت بنتی ہی نہیں ہے، کیونکہ
علت تو تب بنے گی جب محل کی طرف مضاف ہوگی، حالانکہ وہ اس کا غلام ہے ہی نہیں، وہ اس کی بیوی ہے ہی نہیں، تو وہ اس کی طرف مضاف ہی نہیں ہو سکتی، محل بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھ سکتی، علت ہی نہیں پائی جا سکتی۔ جب علت نہیں پائی جائے گی تو حکم کو معلق کرنا ہی فضول ہے، لہذا نہیں ہوگا۔ احناف کہتے ہیں کہ تعلیق درست ہے۔ کیوں درست ہے؟ کیونکہ معلق بھی شرط یہ سبب ہے، شرط تب پائی جائے گی، شرط معلق رہے گی، شرط معلق رہے گی جب اس نے شادی کر لی، اب شرط آ جائے گی، ابھی بھی عمل نہیں ہوگا، جب پھر وہ داخل ہوگی کمرے میں، گھر میں، تو تب وہ شرط آ جائے گی اور سبب آ جائے گا، لہذا وہ طلاق ہو جائے گی۔ اور اسی طرح مالک ابھی تک نہیں بنا، یہ معلق ہے سبب کے ساتھ، جب معلق بنے گا تو پھر اس کے بعد ہی وہ آزاد ہو سکے گا، یعنی کہ شرط پائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب آئیں ترجمہ کرتے ہیں۔ اور اختلاف کا قاعدہ اس صورت میں ظاہر ہوگا جب کسی نے اجنبی سے کہا کہ اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھ پر طلاق ہے، یا دوسرے کے غلام سے کہا اگر میں تیرا مالک ہو گیا تو تو آزاد ہے۔ امام شافعی کے نزدیک یہ تعلیق باطل ہوگی۔ کیوں باطل ہوگی؟ کیونکہ تعلیق کا حکم تو یہ ہوتا ہے کہ صدر کلام علت ہو، صدر کلام کیا علت بنے، اور یہاں طلاق اور اطاق علت نہیں ہے۔ صدر کلام یعنی کہ پورا جو کلام ہے پورا کا پورا وہ کیا بنے؟ علت بنے۔ اب یہاں پر تو دونوں علت نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک محل کی طرف منسوب نہیں ہے، محل کی طرف منسوب ہی نہیں ہے، ہر ایک غلام ہو نہیں سکتا، وہ عورت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ شادی نہیں ہوئی، پس تعلیق کا حکم باطل ہو گیا، لہذا تعلیق صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر تعلیق معلق کرنا طلاق کو عورت کے ساتھ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ جب عورت ہی نہیں ہے تو معلق کرنا ہی صحیح نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک تعلیق صحیح ہے، حتیٰ کہ اگر اس نے نکاح کیا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیوں واقع ہو؟ کیونکہ شوہر کا کلام وجود شرط کے بعد علت بنتا ہے، یعنی کہ شوہر نے جو امام شافعی فرماتے ہیں کہ پہلے بن جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ پہلے نہیں بنتا، جب وجود شرط پائی جاتی ہے تو وہ تب علت بنتا ہے۔ ابھی تو شرط پائی نہیں گئی، شرط تو پائی جائے گی تب جب وہ اس سے شادی کرے گا، اور جب شادی کرے گا پھر بھی وہ معلق رہے گی، جب وہ گھر میں داخل ہوگی تو تب پائی جائے گی، تب وہ سبب پایا جائے گا، تب واقع ہوگی۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ واقع ہو ہی نہیں سکتا، وہ محل ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ بعد میں جب وجود شرط یہ علت بنتا ہے، اور وجود شرط کے وقت ملک بھی ثابت ہوتی ہے، جب وجود شرط پائی جائے گی تو ملک ثابت ہوگی، لہذا تعلیق صحیح ہے۔ اس میں کیا ہے؟ تعلیق صحیح ہے، اور وہ ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی اور وہ آزاد بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک، اس کو یاد کر لیں، آگے نکالیں آپ یہ ہدایہ شریف کا۔ قال والمعانی الموجبۃ للغسل، یہاں سے وہ اسباب بتا رہے ہیں جن سے غسل واجب ہوتا ہے، وہ اسباب جن سے غسل واجب ہوتا ہے۔ انزال المنی علی وجہ الدفع کی، کہ کودنے کے طریقے پر منی کا نکلنا، منی کا نکلنا یعنی کہ کودنے کے طریقے پر منی نکلے تو بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور شہوت مرد اور عورت کے مابین، مرد یا عورت سے شہوت کے ساتھ منی نکل جائے، مرد سے یا عورت سے، تو تب بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، نیند کی حالت میں ہو یا یقظتو، یا بیداری کی حالت، یقظتی بیداری کی حالت میں ہو یا نیند کی حالت میں ہو، دونوں صورتوں میں غسل کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں نا بابا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ منی کا نکلنا چاہے جس طریقے سے غسل کو واجب کرتا ہے ہو، جس طریقے سے واجب کرتا ہے غسل کو، یعنی کہ امام شافعی فرماتے ہیں شہوت چاہے نہ بھی ہو، منی نکل آئے، غسل کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا، شہوت نہ بھی ہو تبھی واجب ہو جائے گا۔ دلیل ان کی رسول اللہ کا قول الماء من الماء، یعنی کہ الغسل من المنی، غسل منی سے ہے، غسل کیا ہے؟ منی سے، یعنی کہ جب بھی منی نکلے گی غسل فرض ہوگا، یا یہ مطلق ہے تو اس وجہ سے غسل فرض ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ امر تطہیر کے ساتھ یہ شامل ہے جنبی کو، جو تطہیر کا حکم ہے نا، پاکی کا حکم، یہ جنبی کو شامل ہے، یعنی کہ پاکی کا حکم، آگے آئیں پھر وضاحت کرتا ہوں، پاکی کا حکم جنبی کو شامل ہے۔ اور جنابت لغت میں وہ منی کا نکلنا ہے شہوت کے طریقے پر، کہا جاتا ہے اجنب الرجل، اس بندے کو جب پوری کر لے وہ اپنی شہوت عورت سے، یعنی کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں لغت میں جنبی اس کو کہتے ہیں جس کی منی نکلے شہوت کے ساتھ، منی کیا نکلے؟ شہوت کے ساتھ،
اور اجنبر راجلو سے دلیل دے دی کہ ایک بندہ نے اگر اپنی عورت سے شہوت کے ساتھ شہوت پوری کر لی تو کہا جاتا ہے اجنب الراجل، کس نے اپنی عورت سے خواہش پوری کر لی، لہٰذا یہ جنبی ہے۔ تو جنبی کہا ہے اس کو جاتا ہے جس کی منی نکلے، اور جو منی نکلتی ہے عورت سے وہ کیا ہوتی ہے؟ شہوت کی وجہ سے ہوتی ہے، لہٰذا اسی وجہ سے شہوت کی وجہ سے جو منی نکلے اس کو تو یہ حکم شامل ہے، جو بغیر شہوت کے نکلے اس کو یہ حکم شامل نہیں ہے کہ تطہیر کا معاملہ یہ جنبی کو شامل ہے، اور جنبی کہتے ہی اس کو ہیں جو شہوت کے ساتھ نکلے، لہٰذا شہوت کے بغیر نکلے تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ والحدیث، یہاں سے امام شافعی کی دلیل کو حدیث محمول کریں گے شہوت سے نکلنے پر، جو امام شافعی نے حدیث بیان کی تو ہم اس کو معمول کریں گے کہ یہ حدیث ایسے نہیں ہے کہ بغیر شہوت کے، بلکہ اس کو ہم معمول کریں گے کہ اگر شہوت سے نکلے گا تو غسل فرض ہوگا، اگر شہوت کے بغیر نکلے گا تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ پھر معتبر امام طرفین کے نزدیک اس کا نکلنا اپنی جگہ سے شہوت کے طریقے پر، اور امام یوسف کے نزدیک اس کا ظاہر ہونا بھی، یہاں سے ایک اختلاف بیان کر رہے ہیں طرفین کا اور امام یوسف کا۔ طرفین فرماتے ہیں کہ اپنی جگہ سے شہوت سے نکلے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے وہ ظاہر جہاں سے منی نکلتی ہے، جس طرح کہ شرمگاہ ادھر سے منی نکلتی ہیں تو اس کو ظاہر بولتے ہیں، خارج بولتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے جہاں پر مرد کی منی ادھر ہوتی ہے پیچھے کمر میں اور عورت کی منی ادھر چھاتی میں ہوتی ہے غالباً۔ تو ہمارے نزدیک طرفین کے نزدیک کہ جب یہ اپنی جگہ سے یعنی کہ ادھر سے یا ادھر سے منی نکلے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ امام یوسف فرماتے ہیں کہ نہ بابا نہ، بلکہ ادھر سے نکلے گا اور ادھر سے نکلے گا اور وہ اعلیٰ سے نکلے گا، ظاہری سے نکلے گا، تب بھی وہاں سے بھی شہوت کے ساتھ نکلنا شرط ہے کہ وہاں سے بھی شہوت کے ساتھ نکلے گا تو ہوگی فرض، شہوت کے بغیر نکلے گا تو فرض نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اعتبار کرتے ہوئے خارج کا کے مرتبے میں، یعنی کہ وہ اعتبار کرتے ہوئے خارج کا کہ وہ خارج کی طرح، کیونکہ غسل معلق ہوتا ہے ان دونوں کے ساتھ، غسل تبھی معلق ہوتا ہے جب شہوت کے ساتھ، تو شہوت کے بغیر ہو تو غسل معلق نہیں ہوتا۔ طرفین کہتے ہیں کہ جب واجب ہے اس طریقے سے تو پر احتیاطاً ایجاب میں احتیاط اس میں بھی واجب کر دیا، یعنی کہ طرفین کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات مانتے ہیں کہ غسل تب فرض ہوتا ہے جب شہوت ہو، شہوت کے ساتھ منی نکلے، شہوت کے بغیر نکلے تو غسل فرض نہیں ہوتا، یہ بات تو مان لی آپ کی، لیکن یہ بات ہے کہ جب ادھر سے نکلا اب خارج نہیں ہوا، ظاہر نہیں ہوا، ابھی تک ادھر سے چلا گیا، ظاہر نہیں ہوا، اب ظاہر جو ہوا وہ اعلیٰ تناسل کیا تھا؟ ڈھیلا پڑ گیا، ڈھیلا پڑنے کے بعد شہوت بالکل ختم ہو گئی، شہوت ختم ہونے کے بعد اب نکلا، تو اب ہم کہتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ غسل کر لیا جائے، احتیاط اسی میں ہے غسل کر لیا جائے، اسی لیے احتیاط کے تقاضے کے تحت ہم نے کہا ہے کہ چاہے ادھر سے نکلے، ادھر سے نکلنا یعنی کہ اپنی جگہ سے نکلنا شہوت کے ساتھ یہ شرط ہے، ادھر ظاہر نکلنا اعلے سے نکلنا یہ شرط نہیں ہے، ظاہر اعلے سے نکلنا ہم نے اسی لیے کہا واجب ہے کہ ادھر سے جب شہوت کے ساتھ نکلا ہے تو ظاہری سی بات ہے ادھر سے نکل آئے گا یا تھوڑا بہت رہ گیا ہے، تو ہم نے احتیاطت کہہ دیا کہ یہ اپنی جگہ سے تو شہوت سے نکلا ہے، اپنی جگہ سے جب شہوت سے نکلا ہے تو اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ احتیاط کا تقاضا اسی میں ہے کہ تب بھی کیا ہو جائے، غسل فرض ہو جائے، غسل واجب ہے، غسل کر لیا جائے، ٹھیک ہے، اسی میں ہے احتیاط۔ تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا اور اچھے انداز میں اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور محنت کر کے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول۔